بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروگرام انسائڈ دا نیوز اور میں ہوں ڈاکٹر ثنا غوری۔ قرضے، خسارے اور عوام کی مشکلات میں دن بدن اضافہ، پیٹرول کی پرائز میں بھی ممکنہ طور پہ اضافے کا عندیہ دے دیا گیا۔ مزید کیا ہونے والا ہے؟ اس کے ساتھ ہی جو پولیٹیکل سینیریو ہے پنجاب کا، وہ ایک عجیب دورائے پہ آ کے کھڑا ہو گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کی ایک طرف تنقید بھی کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، اور دوسری طرف یہ انتخابات کا لدم قرار دینے کے باوجود حمزہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ خوشی کس چیز کی ہے یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ خوشی اس چیز کی ہے جناب کہ اگر وہ 25 ووٹ ہٹا بھی دیے جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی حمزہ شہباز شریف صاحب اپنی برتری قائم رکھیں گے۔ دوسری طرف پی ٹی آئی جو اس فیصلے کو کنفیوژن کہہ رہی ہے، وہ کنفیوژن یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے 6 ارکان اس وقت ملک سے باہر ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سے پرندے ایسے ہیں جو اڑنے کو ہیں۔ اطلاعات کے مطابق بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کل ووٹنگ میں شامل نہیں ہوں گے، اور کاف لیگ جو بہت مستحکم صورتحال میں نظر آ رہی تھی اور یہ سمجھتی تھی کہ اس کی 10 سیٹیں ہیں اور 10 سیٹوں کے ساتھ وہ پی ٹی آئی کا ساتھ بھی دے سکیں گے اور پی ٹی آئی ان کا ساتھ دے سکیں گے، لیکن اس کے باوجود آخری اطلاع تک کاف لیگ کے بھی پرندے اڑنے کو ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ 2002 سے جب جنرل پرویز مشرف صاحب نے پارٹی بنائی تھی اس وقت تک ساتھ تھے، لیکن اس وقت جو ان کے اندرونی کاف لیگ کے اختلافات ہیں اس کے بعد اب جا کے یہ سامنے آیا منظرنامہ کہ وہ بھی پارٹی سے اختلاف کر رہے ہیں، اور کہیں نہ کہیں ان کی ہمدردیاں کہیں اور سامنے آ چکی ہیں۔ عشائیہ ہو رہا ہے پنجاب میں اس وقت، اور ایک عشائیہ کیوں ہو رہا ہے یہ بھی سوچنے کی بات ہے، لیکن اس میں پیپلز پارٹی کے اراکین اسمبلی، ان کے حامی، آزاد امیدوار، مسلم لیگ نون کی بڑی تعداد، وہ تمام لوگ موجود ہیں، اور میزبان ہے شہباز شریف صاحب۔ ملک میں ایک طرف تو کہا جاتا ہے کہ جناب کفایت شعاری پہ توجہ دی جائے اور اپنے اخراجات کو کنٹرول کیا جائے، لیکن اراکین اسمبلی ہوں یا ہمارے پولیٹیشنز ہوں، ان کا کہیں سے بھی کہیں کچھ کٹ ڈاؤن نہیں ہو رہا۔ تمام صورتحال ویسی ہی ہے، ان کے جو ہے ایک طرف سے اگر کوئی چیز کم کر دی جاتی ہے تو دوسری طرف سے اسی مد میں ان کو مزید پیسے بھی دے دیے جاتے ہیں۔ کیا اور اس حوالے سے بات کریں گے، میرے ساتھ موجود ہیں فیاض قائم خانی صاحب، آپ کا تعلق ایم کیو ایم سے، اس پروگرام میں آپ کو ویلکم کریں گے۔ ان کے ساتھ موجود ہیں ندیب باقی مولوی صاحب، آپ تجزیہ کار ہیں، اس پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں طاہر حسین صاحب، آپ تجزیہ کار ہیں، اس پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے فیاض قائم خانی صاحب آپ کی طرف آئیں گے۔ ملک کے حالات اس وقت کافی معیشت بہت بری صورتحال میں ہے، عوام کو کہا جا رہا ہے کفایت شعاری کا درس دیا جا رہا ہے، پلاننگ کہیں نظر نہیں آ رہی، بجلی کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہونے جا رہا ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں سنا، بات یہ ہے کہ کسی بھی سیاسی کارکن کے لیے مہنگائی کو ڈیفینڈ کرنا ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہم بھی اس مہنگائی کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، اور جہاں تک یہ پیٹرولیم کی قیمتوں کا تعین جو تعلق ہے، یا اس دوسری چیزوں کا گیس کا یا بجلی کا تعلق ہے، عام آدمی متاثر ہو رہا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ مہنگائی پہ کوئی دو رائے نہیں ہے، اور مہنگائی کو کسی بھی صورت میں ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا۔ ایشو یہ ہے کہ جو پاکستان کی مالی اور معاشی صورتحال ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وقت پاکستان کے پاس ٹوٹل 16-16.5 ارب ڈالر کی ریزرو ہے، جو کہ میرا خیال ہے کہ 8.5-9 ارب روپے اسٹیٹ بینک کے پاس ہے، باقی کمرشل بینکوں کے پاس ہے۔ اس پوزیشن میں جو آئی ایم ایف سے سابقہ حکومت کا معاہدہ تھا، اس کی جو بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشن تھی، اور اس کو فلفل کرنا ایک لازمی امر ہے، اور اس کے بغیر آئی ایم ایف پروگرام جو ہے کنٹینیو نہیں ہو سکتا۔ سر میں اپنی نالج کے لیے پوچھ رہی ہوں، جو سابقہ حکومت تھی ان کے آپ اتحادی بھی تھے، کیونکہ اتحادیوں سے ان معاملات میں نہیں پوچھا جاتا؟ یہ ایک بدقسمتی تھی۔ یہ تحریک انصاف کی حکومت کے اندر جو ہے کئی ایشوز ایسے تھے جو کابینہ میں لائے نہیں جاتے تھے، لیکن بہرحال جو آئی ایم ایف کے ساتھ جنہوں نے، ابھی تو بات یہ اوپن سیکرٹ ہے، اور سابقہ حکومت کے خود عہدیداران بتا رہے ہیں کہ جی کہ چند لوگ بیٹھ کے جو ہے آئی ایم ایف کے پروگرام کو فائنل کیا تھا۔ وزیر خزانہ نے خود نے کہا ہے کہ ہم نے خود ہی فائنل کیا تھا۔ بہرحال وہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں چلے گئے، مجبوری تھی، اور آج بھی وہی مجبوری ہے۔ سنا، ہماری جو معاشی صورتحال ہے پاکستان کی، وہ کبھی بھی اچھی رہی نہیں ہے، اور یہ جو سخت فیصلے جگہ ہمیں بھی تکلیف ہے، ہمیں بھی عوام میں جانا ہے، عوام کو جواب دہ ہے، لیکن بعض دیکھیں نہیں، بالکل دیکھیں، تاریخ میں بعض مواقع ایسے آتے ہیں کہ سیاست کر لیں یا ریاست کو بچا لیں۔ ہم نے جو ہے سیاست پہ ریاست کو ترجیح دی ہے، ہمیشہ دی ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت بنانے میں جو مین اس میں جو اس کا کاز تھا وہ یہی تھا
اور جو ہمارے ساتھ ہوا وہ بھی سب کے سامنے ہے. اور یہ جو موجودہ حکومت ہے اس میں بھی بنانے میں پہلا اگر آج ایم کیو ہمارا گھر جاتی, وہ آپ کے ساتھ ہوا یا پی ٹی آئی کے ساتھ ہو گیا؟ نہیں پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہوگی. آج جو موجودہ حکومت ہے وہ ایم کیو کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. یہ سب بات ہے, یہ اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ سیم وہی وجوہات ہیں. آج بھی وہیں کھڑا ہے پاکستان جہاں 2018 میں کھڑا ہوا تھا. میں آپ سے یہ بھی پوچھوں گی اس تفصیل سے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت بھی آپ کے ووٹس پہ ہی کھڑی ہوئی ہے, آپ کی سیٹوں پہ ہی کھڑی ہوئی ہے, تو میں آپ سے اس پہ مزید بھی بات کروں گی. ندیم باقی مولوی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. قرض خسارے کیا آنے والے دنوں میں عوامی مشکلات میں مزید اضافہ ہونے والا ہے, کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ جی جناب, سب سے پہلے تو میں اپنے قابل کہ جی مسئلے کا حل نہیں ہے, کل حل ہے. اور بات صرف یہ کہ جذبہ, جوش, جنون اور حب الوطنی. 1947 میں جب ہم نے پاکستان آزاد کیا تھا نا, ہمارے پاس کچھ نہیں تھا. اس سے آگے گئے, ہمارے پاس کچھ نہیں تھا. مگر 1960 سے 1970 کے اندر جتنا ہم یورپین ممالک سے 2% آگے تھے, ہم لوگوں کو امداد دیتے تھے. یعنی کہ وہ ملک جب بنا جس کے پاس کچھ نہیں, یہاں تک کہ فوج بھی نہیں تھی, وہ ملک کہاں سے کہاں چلا گیا, خالی ہاتھوں آئے تھے. ٹھیک ہے جی. اور آج 1970 کے بعد آج تک جو ہمارے سیاستدان سو کالڈ, انہوں نے کیا کیا؟ سب یہی کہتے ہیں جناب معذرت کے ساتھ ملک کے حالات خراب ہے, ہم کیا کریں, ہم کیا کریں, ہم کیا کریں. سنتے سنتے ایک پیڑھی چلے گئی, انتقال فرما گئے, پھر بچے آئے, پھر انہوں نے کہا ہم کیا کریں, آئندہ بھی ایسے ہی لگتا ہوگا, ہم مر جائیں گے, پھر وہ قرضے چلتے رہیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ویلفیئر سٹیٹ تو کبھی بنا ہی نہیں. یہ سیاست دانوں کا سٹیٹ ہے, عوام کا نہیں ہے. یہاں سیاست دان اپنے مرضی کے قانون بناتے ہیں. یہاں سیاست دان وہ قانون بناتے ہیں جن سے ان کو فائدہ ہو. مولوی صاحب کوئی پلاننگ نہیں ہے. اگر کہا جاتا ہے انرجی کرائسس آنے والے ہیں اگلے دنوں میں, تو اس کے حوالے سے بھی کچھ نہیں کہا جا رہا. 2011 میں کہا جا رہا تھا کہ پاکستان میں انرجی کرائسس آئیں گے, لیکن اس وقت سے ابھی تک کوئی پلاننگ نہیں ہوئی ہے. پانی تو اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ ابھی آپ دیکھ لیں چاول کی فصل ہماری خراب ہونے والی تھی, اب پانی کہہ رہے ہیں کہ جی واپس بارش ہوں گی, تو اس کا کوئی اسٹوریج کا کوئی خاص ہمارے پاس نظام موجود نہیں ہے. ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں, ہم نہ اپنے بلیک گولڈ سے کچھ کر رہے ہیں, نہ ہم کوئی اور چیزوں سے کچھ کر رہے ہیں. یعنی کہ ہم کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے اس ملک کے لیے. دیکھیں میں نے آپ سے کہا نا, ہمارے یہاں سیاستدان جو بناتے ہیں نا, اس میں دیکھتے ہیں کہ مفاد میرا کدھر ہے, بجٹ میں کہاں پیسے ڈالنے چاہیے. آج تک تعلیم میں بجٹ میں ڈالا کسی نے؟ اور کم ہو گیا اس دفعہ, کم ہو رہے ہیں نا. کیونکہ اگر تعلیم یافتہ ہو جائیں گے, عوام میں شعور آئے گا, تو وہ ان کی باتیں نہیں سنیں گے, اٹھ کے کھڑے ہوں گے. آج انٹرنیٹ اور ساری دنیا جو ماڈرنائزیشن کی طرف آ گئی ہے, تو آج کی نسل نے کچھ سوالات کرنا, پوچھنا شروع کر دیا ہے. بات ہم کرتے ہیں نا جی ٹریڈ ڈیفیسٹس کی, ہم بات کرتے ہیں اکانومی کی. دیکھیں سمپل سا مثال میں آپ کو بتا دوں, اب تو پان والا بھی آپ سے یہ کہے گا, اکانومی کی بات کرنے لگے گا, وہ یہ کہے گا کہ جناب بجلی کا خرچہ آ رہا ہے, جناب کرائے مہنگے ہو رہے ہیں, جناب ٹیکسز بڑھتے جا رہے ہیں, جناب ہر چیز لیونگ کاسٹ بڑھ رہا ہے, جناب یہاں تو مرنا جو ہے وہ بھی بہت مہنگا ہو گیا ہے. آپ سیمنٹ خریدنے جائے, سلیب خریدنے جائے, کفن خریدنے جائے, کھڈا کھودنے جائے, آپ کو جگہ نہیں ملتی, جگہ بھی نہیں ملے گی اس کے لیے الگ. نارمل جگہ بھی 40 ہمارے یہاں میں آج آپ کو بتاؤں معذرت کے ساتھ, آج آپ مجھے ایک ابھی بھی غربت کی بات کرتے ہیں نا, سارے پارلیمنٹیرین ماشاءاللہ کروڑوں روپے خرچ کر کے الیکشن میں آتے ہیں, کوئی بھی پارٹی لے لیں, یہ کہہ دیں کہ جناب آج سے ہمیں کوئی سرکاری گاڑی نہیں چاہیے, مگر نہیں, ان کے اپنے گھروں کی گاڑیاں ہوں گی. اس وقت تو جناب یہ کہہ دیں ہمیں پیٹرول نہیں چاہیے, ہمیں مینٹیننس نہیں چاہیے, مگر سارے ان کی ساری آسائشیں ان کو چاہیے, ان کو 4-4 6-6 نوکر بھی چاہیے. یعنی آپ دیکھیں جو ملک, میں کہتا ہوں ویلفیئر اسٹیٹ, کہتے ہیں عوام کے لیے ہم کر رہے ہیں. کون سی عوام کے لیے کر رہے ہیں جناب؟ میں چھوٹا سا بچہ تھا اس وقت بھی میں یہ دیکھتا تھا مہنگائی پہ قابو نہیں, کیوں نہیں قابو. اور جب میں نے تاریخ پڑھی, میں نے اکانومی پڑھی, تو ایک چیز مجھے سکھایا گیا تھا, وانٹس اینڈ نیڈ جو ہے وہ حکومت کا فرض ہے دینا, آئین میں ہے. روٹی, کپڑا, مکان, شیلٹر, ہیلتھ, یہ تو آئین بتا رہا ہے. آپ کے آئین کے جی بنیادی حقوق جو ہے, ہم عوام جو ہے نا وانٹ کی طرف نہیں جا رہی ہے. عوام کو گاڑیاں نہیں چاہیے, وہ بسیں چاہیے جس کے اندر انسانیت کی طرح, انسانوں کی طرح ہم بسوں میں جائیں. کون سی گاڑیاں مانگ رہے ہیں, ہمیں روٹی چاہیے. ندیم باقی مولوی صاحب, یقیناً معیشت پہ آپ کا کافی عبور ہے اور اس پہ مزید بھی آپ سے بات کریں گے. طاہر حسین صاحب کیا کہتے ہیں؟ IMF سے 2 اقساط ہماری ایک ساتھ آ جاتی ہیں,
مسائل حل ہونے چاہیے. مزید عوام پہ بوجھ پڑا اور کہنے جی اکتوبر تک معاملات حل ہو جائیں گے. اکتوبر دیکھی ہے کسی نے؟ اکتوبر تو بہت دور کی چیز ہے ڈاکٹر صاحبہ. اکتوبر کہا گیا لیکن سن نہیں بتایا گیا کس سن کے اکتوبر میں ہوگا نا. یہ تو پتہ نہیں لامحدود ہے. دیکھیں اکتوبر تک یہ لوگ بھی رہیں گے کیا؟ نہیں, یہ لوگ تو پورا اپنا ٹینور پورا کریں گے. یہ جو گورنمنٹ ہے یہ اگست 23 تک کے چلے گی. نہیں جیسے فیاض قائم خانی صاحب کے خیالات ہیں اس لحاظ سے تو نہیں لگتا. بہرحال اس نہیں دیکھیں مطلب فیاض بھائی جو ہے نا وہ تو ہمیشہ کسی نہ کسی حکومت کا حصہ رہے ہیں. اگر یہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا, وہ تو اسی سائڈ بیٹھیں گے, ان کی مجبوری ہے وہ, ٹھیک ہے نا. لیکن جو ابھی باقی صاحب بات کر رہے تھے وہ بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں روتے رہیں گے, بھیک مانگتے رہیں گے, لیکن ہم لوگ اپنا حق چھین نہیں سکتے. دیکھیں اس وقت آپ یہ سمجھیے کہ عوام جو ہے نا, ابھی میری آپ سے بات ہو رہی تھی کہ پرائز انکریز لائنیں لگ گئیں. اب وہ 200 روپے بچانے کے لیے وہ ایک دن کا بچا لیں گے. بس یہ ایک سوچ جب یہاں پر ہوگی تو کیسے کریں گے. دیکھیں اس ملک کے اندر آج سے نہیں, دیکھیں میں وہ بات کروں گا نا تو پھر لوگ پھر اس کو دوسرے زمرے میں لے جائیں گے. سب سے بڑی بات جس طرح یہ ملک بنا, جس طرح جن حالات میں جب یہ باقی صاحب نے بنا کہ بھائی یہاں پر نہ فوج ہے, نہ یہاں پیسہ ہے, نہ کچھ بھی نہیں ہے, تو پھر وہ بہت سارے سوالات آتے ہیں. اور جو لوگ آج اس پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ کون ہیں بیٹھے ہوئے؟ اگر میں اس کی ڈیپ میں جاؤں گا نا تو لوگ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جنگ آزادی کے اندر مسلمانوں کے خلاف انگریزوں کے یہ پٹو بنے رہے اور انگریزوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے رہے اور مسلمانوں کو خون مارتے رہے. آج ان کی اولادیں آج اسمبلی میں بیٹھی ہوئی ہیں. آج یہ جو ہمارے وزیر خارجہ بیٹھے ہوئے نا, ان کا بیک گراؤنڈ تو دیکھیں نا, کیا محمود قریشی صاحب کا. ذاتیات پہ نہیں دیکھیں وہ ذاتیات نہیں ہے. بات یہ کہ پارلیمنٹ میں جو لوگ بھی بیٹھے ہوئے نا وہ سب وہ لوگ ہیں جو انگریزوں کے بخشے ہوئے ہیں, جو آزادی سے پہلے بخشے ہوئے لوگ ہیں. آج وہ ہم پہ مسلط ہیں. آج اس ملک کا بیڑا غرق کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں کہ انہیں غریب عوام سے کوئی دلچسپی نہیں ہے نا. وہ جاگیردار وڈیرے اس زمانے میں ان کو ان کی خدمتیں کرنے کی جو زمینیں مل گئی تھی, جو پیسے مل گئے تھے, اس کے اوپر وہ راج کر رہے ہیں بیٹھ کر. وہ قرآن راج کر رہے ہیں جنہوں نے پاکستان آ کے پاکستان سے کچھ نہیں لیا اور یہ کہہ کے نہیں لیا کہ میرا ملک ہے میں دوں گا. یہ لیاقت علی خان جیسے لوگ ہیں, لیاقت علی خان جیسے لوگ ہیں. لیکن ان کو دیکھا نا 51 میں ان کو شہید کر دیا گیا, اور شہید کرنے کے بعد جنہوں نے اسے شہید کیا اس کی فیملی کو حکومت پاکستان پال رہی ہے. سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جنہوں نے ان کو شہید کیا, اس عظیم انسان کو جس نے اپنی ساری دولت, اپنا سارا پیسہ پاکستان کے لیے یہاں لا کے دیا نا, جب اس کو 51 میں گولی لگی ہے تو گولی لگنے کے بعد جو اس کا قاتل تھا اس کی جو فیملی ہے اس کو ہمارا ملک جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے, اس کو نوکریاں دے رہا ہے, اس کو گھر دیا ہوا ہے. تو جس ملک کا سینیریو یہ ہوگا, دیکھیں عوام کو ان لوگوں سے جان چھڑانے کے لیے ابھی باقی صاحب نے ایک بڑا اچھا لفظ استعمال کیا. دیکھیں یہ سیاسی یہاں پر حکومتیں کام نہیں کریں گی. اگر اس ملک کو صحیح کرنا ہے تو آپ کو اس کو فلاحی ملک بنانا پڑے گا. یہ سیاستدانوں سے ہمیں 70 سال ہو گئے, انہوں نے اس عوام کو دیا کیا ہے. مجھے بتائیں آج بھی عوام بیچاری رل رہی ہے, اس کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے, پینے کے لیے نہیں. آپ ایک عام آدمی کے پاس ان کا لائف تو دیکھیں جا کے, ان کو بنیادی جو سہولیات ہیں زندگی گزارنے کے لیے وہ آپ لوگ دے نہیں رہے. آپ ہو یہ رہا ہے کہ جو سیاستدان ہیں وہ عیاشی, ان کے پاس 4-4 6-6 گاڑیاں ہیں, بڑے بڑے. ابھی جو انہوں نے لاہور میں اگر آپ دیکھیں یہ ان کا جو بلاول ہاؤس بنا کے دیا ہے وہ کتنا اربوں روپے کا بلاول ہاؤس بنا, اس میں رہتے وہ کتنے دن کے لیے. سر آپ بلاول ہاؤس کی بات کر رہے ہیں, یہاں پہ جو سندھ کا ایک چھوٹا سا ایسٹیچو ہے, کبھی آپ اس کے اندرونی کبھی آپ صرف اس کا ڈرائنگ روم دیکھ لیں تو آپ کی آنکھیں پھٹ گئی. ایگزیکٹلی. تو اب مجھے بتائیں یہ عوام پھر کہاں جائے گی؟ عوام کو نہ روٹی ہے, نہ کپڑا ہے, نہ پانی ہے, نہ گیس ہے, نہ نوکری ہے, نہ وہ جینے مرنے کی. لیکن کیونکہ ان سیاستدانوں کو عوام سے کوئی دلچسپی ہے ہی نہیں. حالات کی میرے خیال ہے کہ سنگینی کا اندازہ نہیں ہے. سوویت یونین ٹوٹا, ان لوگوں کو نہ تاریخ سے کوئی دلچسپی ہے, نہ ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ عوام میں انقلاب پیدا کیسے ہوتا ہے. اس وقت جس نہج پہ ڈرنا چاہیے ان لوگوں. نہیں یہ نہیں ڈریں گے. دیکھیں یہ نہیں ڈریں گے. اگر یہ ڈرتے ہی ہوتے نا, کچھ خوف ہوتا نا ان میں, تو آج میرے ملک کی عوام کی یہ حالت نہیں ہوتی. انہیں پتا ہے کہ کچھ مسئلہ ہوگا, ہم نے فلائٹ پکڑ دی اور نکل جانا. ان کا کچھ اسٹیک پہ ہے ہی نہیں نا. اسٹیک پہ تو میرا اور آپ کا ہے نا. اس ملک کے لیے دن اور رات محنت میں اور آپ کرتے ہیں نا, ہم محنت کر کے کما کے کھاتے ہیں. ان کا کیا ہے,
ابھی ذرا سا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، دیکھیں ابھی گئے ہوئے تھے نا، اسحاق ڈار بھی گئے ہوئے، نواز شریف بھی گئے ہوئے، یہ سب وہاں پر بیٹھے ہوئے نا. چلے فیاض قائم خانی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ بہرحال ایک بریک کا بھی وقت ہوا ہے، لیکن عمران خان صاحب ابھی تک یہاں موجود ہیں اور اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ واپس آ رہے ہیں. کوئی جاتا ہے تو کبھی کوئی واپس بھی آ جاتا ہے. کوئی بات کریں گے، کچھ بات کریں گے اس پہ بھی، لیکن ایک بریک کے بعد.